نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه تمام احباب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی بن گئے رونق دنیا دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید فرمیندن کوئی بن گئے رونق دنیا دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی پلیا ناز تے نخرے وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ کوئی بھول گئے مقصد آمن دا، کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ توڑے مالک ڈھیر نواز دیوی اوقات چرہے اوقات نہ بھول۔ توجہ کرنی ہے، توڑے مالک ڈھیر نواز دیوی اوقات چرہے اوقات نہ بھول۔ تو مٹی دا ایک پتلا ہے مٹی تیری ذات نہ بھول۔ تیرا کیا ہے مان کرینے تو ہے سب کچھ اون دات نہ بھول۔ توڑے بھول ون ہر شے تو اجمل پر قبر دی کالی رات نہ بھول۔ توڑے بھول ون ہر شے تو اجمل پر قبر دی کالی رات نہ بھول۔ حکم تھے کہ دوبارہ والا یہ شعر پڑھو، محبت نہ بولو چا سبحان اللہ۔ توڑے مالک ڈھیر نواز دیوی اوقات چرہے اوقات نہ بھول۔ آج اگر اللہ رب العالمین کہیں کو پیسہ دے دے وے، دولت دے دے وے، بینک بیلنس دے دے وے، عزت دے دے وے، بل بندہ اپنے اوقات کو بھلا لے دے۔ ہی واسطے شہر یاد ریوینا پہ اوقات انسان کو کہ توڑے مالک ڈھیر نواز دیوی اوقات چرہے اوقات نہ بھول۔ تو مٹی دا ایک پتلا ہے مٹی تیری ذات نہ بھول۔ تیرا کیا ہے مان کرینے تو ہے سب کچھ اوندی رات نہ بھول۔ توڑے بھول ون ہر شے تو اجمل پر قبر دی کالی رات نہ بھول۔ توڑے بھول ون ہر شے تو اجمل پر قبر دی کالی رات نہ بھول۔ اللہ رب العالمین دی ہم تعریف سناستا ہے، اس تسبیح و تعلیل تو بعد بے حد درود پاک دے تحفے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات دے حمد اور صلاة تو بعد نہایتی واجب الاحترام بھائیو دوست بزرگو۔ تو حضرات دے بیٹھے ہوئے اسٹیج دے ہوتے ماشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اسا تو سارے عیسیٰ علیہ السلام دی محفل دے اندر اکٹھے تھے ہیں، کل خانی دی محفل دے اندر اکٹھے تھے ہیں، قرآن خانی دی محفل دے اندر اکٹھے تھے ہیں۔ قبلہ اسادے بھائی خطیب پاکستان شہنشاہ خطاب حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدر حسین سعیدی صاحب اور آپ دے بھائی زینت القرہ محترم جناب قاری محمد رمضان صاحب، بھائی محمد نظر صاحب، انہ دے والد بزرگ وار مرحوم مغفور دے عیسیٰ علیہ السلام دی خاطر اسا سارے اکٹھے تھے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سارے مرن والے اس بابا جی دی بے حساب وقت بخشش اور مغفرت فرماوے۔ اللہ آمین۔ میں زیادہ علماء دے ٹائم دے اندر حیل نہیں تھی ہونا چاہتا، تو سان توجہ انہیں میرے جملے دے ہوتے کرنی ہے۔ اے دعا دی محفل ہے، اسا تو سارے دعا دی خاطر اکٹھے تھے ہیں۔ تو سادہ عقیدہ ہے، سادہ ایمان ہے کہ مومن دی دعا مومن کو فائدہ ضرور دینی ہے۔ توجہ ہے، مومن دی دعا مرن والے مومن کو مسلمان کو فائدہ ضرور دینی ہے۔ اللہ دا قرآن ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جیلے بھی میرے کول دعا منگو میں تمہاری دعا کو قبول فرمینا۔ جیلے میرے کول دعا منگو میں تمہاری دعا کو قبول فرمینا۔ اذا لفظ واضح طور دے ہوتے ہیں پیا، فرمایا جس وقت بھی میرے کول دعا منگو میں تمہاری دعا کو قبول فرمینا۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، فرمایا میرے کول دعا منگو میں تمہاری دعا کو قبول فرمینا۔
حضرات محترم اللہ رب العالمین اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمینا پہ میرے کول دعا منگو میں تمہاری دعا کو قبول فرمینا تے ہن جڑے لوگ دعا کل رکیندن لوگوں کو دعا نہیں منگنے دے انہاں دے متعلق رب دا قرآن پڑھا چاہ توجہ ہے یار توجہ ہے اللہ دا قرآن ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فرمایا کہ بے شک او لوگ جڑے عبادت دے اندر تکبر کرنن ان قریب انہاں کو جہنم دے وچ داخل کیتا ویسی ان قریب انہاں کو جہنم دے اندر سٹ دیتا ویسی جڑے عبادت دے اندر تکبر کرنن وڈائی کرنن فخر کرنن آکڑ کرنن تا ایک دعا بھی عبادت ہے توجہ ہے دعا بھی عبادت ہے بلکہ عبادت مغز آکھا گئے تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ فرمایا دعا عبادت مغز ہے میرے بھائیو دوستو دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت مغز ہے تے ہوں جڑے لوگ رب کول بھی نہیں منگا دیں دے توجہ ہے یار نیوے بولن دے پہ جڑے لوگ رب کول بھی نہیں منگا دیں دے جی اے نماز جنازہ پڑھ کے دے نماز جنازے دے اندر دعا موجود ہے نماز جنازے تو بعد کہیں دعا منگنی ہے ہاں میں کہ ہاں تو صحیح ادا پہ پڑھا چاہ رب دا قرآن اگو اللہ رب العالمین نے فرمائے ادعو ربکم تضرعا وخفیا فرمایا میرے کول گڑ گڑا کے بھی منگو ایسا دنار بھی منگو میں تمہاری دعا کو سن دا دعا سبھی کرچ مانگ وال بھی اللہ رب العالمین سن دے دعا اگر کل ہے میں کہ مانگ ولا بھی سن دے بے نیاز رب دعا ہر وقت سن دے انسان دی اگر تو مجمع دے اندر اجتماع دے اندر دعا مانگ ولا بھی اللہ رب العالمین تیری دعا کو سن دے میرے بھائیو دوستو دعا کہیں جا دو تبھی مننا کوئی نہیں توجہ ہے دعا کہیں جا دو تبھی مننا کیا نہیں دعا جیر لے مانگ اللہ رب العالمین ہوں ویلے سن دے دعا دے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں ہر وقت ہر عبادت دا وقت مقرر ہے توجہ ہے ہر عبادت دا وقت مقرر ہے مگر وہ دعا عبادت ہے جنہ وقت مقرر کوئی نہیں فجر دی نماز پڑھ سے یہ دا وقت مقرر ہے ظہر دا وقت مقرر ظہر دا وقت مقرر ہے عصر دا وقت مقرر ہے عشاء دا وقت مقرر ہے مغرب دا وقت مقرر ہے ہر عبادت دا وقت مقرر ہے لیکن دعا واحد عبادت ہے جنہ وقت مقرر کوئی نہیں اللہ رب العالمین فرمائے دے سویرے مانگ ولا بھی میں سنتا شام کو مانگ ولا بھی میں سنتا رات کے اندھیرے دے اندر مانگ یا دن دے اجالے دے اندر مانگ جیل تیرا دل چاہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا مانگ بے نیاز رب ہوں علیہ سن دے کیا بات ہے دعا دوتے ایک حدیث پاک سن تیرے میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود سنن ابن ماجہ دے اندر موجود مشکات شریف دے اندر ایک حدیث پاک موجود حوالے دے میں خود ذمہ دار توجہ ہے قبر دی کاندھ تک حوالہ رہ سکتا حدیث پاک دکھا سکتا تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا اذا صلیتم علی المسجد فاخلصوا له الدعاء فرمایا جس وقت میت دا نماز جنازہ پڑھ گی نو اندے واسطے خلوص دل دے نال دعا منگو جس وقت میت دی نماز جنازہ پڑھ گی نو اندے واسطے خلوص دے نال دعا منگو اگر دعا مننا ہوئے تو میرے پاک نبی کرے ہی نہ فرما میں نہ توجہ ہے سن بھئی حدیث پاک سن فرمایا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی جنازت فلما فارغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان يصلي ثانيا فقال له النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاة على الجنازة لا تعاد ولكن ادعو لمسجد واستغفر الله حضور علیہ السلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی توجہ ہے تو میرے پاک نبی نے ایک نماز جنازہ پڑھائی تیرے میرے پاک نبی نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھا کے آپ فارغ تھے جناب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین 24 لاکھ مربع میل دا حاکم حضرت عمر ابن خطاب آپ تشریف گھن کے آئیں نال کچھ بندے بھی آئیں کچھ قوم بھی آئیے آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھن دا ارادہ کیتے تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا عمر نماز جنازہ وہ آئی جڑی تھی گئی ہے لیکن ہن نماز جنازہ دوبارہ نہ پڑھی ونجے امیت واسطے مغفرت دی دعا کر چھوڑو اگر دعا مننا ہوئے میرے پاک نبی اے نہ فرما میں حضرت عمر پاک کو کہ امیت واسطے دعا منگو بھئی ہون حدیث سن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توجہ ہے تواری اذا مات الانسان انقطع توجہ ادھر کرنی میرے جملے دوتے اذا مات الانسان انقطع عنہ مالہ الا من ثلاثت الا من صدقت جاریت توجہ ہے حدیث پڑھ دکھنا نبی صلی اللہ فرمان پڑھ دکھنا حضور نے فرمایا الا من صدقت الا من صدقت جاریت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت صاحب دادا میاں ظفر حسین قریشی صاحب
اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد صابر صاحب۔ تیرے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه ماله الا من ثلاثه الا من صدقه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا انسان جس وقت فوت تھی ویندے، انسان جس وقت مر ویندے، قبر دے اندر چلیا ویندے، انسان دے سب عمل منقطع تھی ویندن، عمل رک ویندن، مگر ترائے عمل ایسے ہیں جڑے مرن تو بعد بھی انسان کو قبر دے اندر فائدہ دیندن۔ ترائے عمل ایسے ہیں جڑے مرن تو بعد بھی انسان کو قبر دے اندر فائدہ دیندن۔ فرمایا پہلا عمل اے صدقہ جاریہ، اگر کوئی چیز دنیا دے ہوتے بڑھوا گئے، یعنی مسجد بڑھوا گئے یا مدرسے دے اندر امداد کی تیسی یا نلکا لوا گئے، کوئی بھی ایسا کام نیکی اللہ کر گئے جب تک لوگ اندھے کول فائدہ چیندے رہے ویسن، مرن والے کو قبر دے اندر اندھا ثواب ملتا رہے ویسی۔ اور دوسرا عمل اے ہے کہ من صدقۃ جاریۃ، دوسرا عمل او علم ينتفع به۔ فرمایا اگر کہیں کو علم پڑھا گئے، توجہ ہے وہ علم اصل قرآن حدیث دا ہے، اگر کہیں کو قرآن دی تعلیم دیتی سی، کہیں کو حدیث رسول اللہ پڑھائی سی، فرمایا کہ جس وقت تک لوگ وہ علم پڑھ دے راسن، لوگوں کو علم پڑھیں دے راسن، مرن والے کو قبر دے اندر اندر ثواب ملدا راسی۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کے گئے دنیا دے ہوتے، اور نیک اولاد نے اندھے واسطے دعا دی، بخشش دی، دعا واسطے محفل سجائیے، دعا منگیے۔ فرمایا اے بھی عمل اندھا فائدہ کو قبر والے کو قبر دے اندر ملتا رہے ویسی، میت کو اندھا ثواب ملتا راسی۔ اور میں تمہارے کلے پوچھدا جن دی اولاد ہوئے بھی نیک، حافظ قرآن بھی ہوئے تے عالم دین بھی ہوئے، توجہ ہے، حافظ قرآن بھی ہوئے تے عالم دین بھی ہوئے، اور ہزاران دی تعداد اندر جنہ دے شکر دے ہوئے، اگر قرآن پڑھن بھی صحیح تے پڑھاون بھی صحیح، تو یقیناً مرن دے اندر قبر دے اندر مرن تو بعد قبر دے اندر یقیناً وہ بندے کو فائدہ ضرور مل دے جن دی اولاد نیک ہوئے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھاوے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وچوں بہترین شخص وہ ہے جڑا قرآن پاک پڑھے تے دوجھاں کو پڑھاوے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، حضرت اللہ